بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ لوگ اس وقت سپریم کورٹ سے مایوس ہیں، پاکستان کے عدالتی نظام سے مایوس ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں بے شک ہمیں انصاف نہ دیں، خود کو تو انصاف دے لیں، اپنے آئین پر تو عمل درآمد کروا لیں، اور اگر کوئی عمل درآمد نہیں کرتا تو ان کو سزا ہی دے لیں۔ اگر ان کو سزا بھی نہیں دے سکتے تو خود معزول ہو جائیں۔ کم از کم پتہ تو چلے کہ جو لوگ ان منصبوں اور عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے عہدے پیارے نہیں ہیں، ان کو یہ سہولتیں پسند نہیں ہیں، بلکہ ان کو اقدار، قانون اور انصاف پسند ہے۔ لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ مگر آج ایک بار پھر سپریم کورٹ تھوڑی چوتھے گیئر میں نظر آئی ہے، اور یہ کافی دنوں کے بعد ایسا ہے۔ یہ کیسے ہوا ہے میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ کل عمران خان نے لطیف کھوسہ سے ملاقات کی، اور لطیف کھوسہ نے کوئٹہ مرڈر کیس، جو عبدالرزاق شر والا کیس ہے، اس میں عمران خان کو نامزد کیا گیا ہے، تو وہ کیس لطیف کھوسہ نے عمران خان کے لیے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب آج سپریم کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی گئی، کیونکہ اس سے پہلے بلوچستان ہائی کورٹ میں ان کا نام نکالنے کی درخواست دی گئی تھی، لیکن بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا، جس کے بعد ان کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے اس پر کوئی اعتراض عائد نہیں کیا، بلکہ عمران خان کی اس درخواست کو نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جلد ہی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ اس وقت یہ ہے کہ ایک تو چودھری اعتزاز احسن بھی میدان میں اترے ہیں۔ کل ان کی لطیف کھوسہ سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ چودھری اعتزاز احسن نے ایک درخواست دائر کر رکھی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ سویلین کے مقدمات ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل نہیں کیے جا سکتے۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کل ختیجہ شاہ کا مزید جسمانی ریمانڈ عدالت نے مسترد کر دیا تھا، اس کے بعد کل ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا، جس کے بعد آج اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ سپریم کورٹ پہنچے ہیں، اور سپریم کورٹ پہنچ کے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی، اور بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس سے سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف جو درخواست ہے، اس کے اہم قانونی امور جو وکلاء کے کنسرن ہیں ان کو لے کر اس پر گفتگو ہوئی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے درخواست کی ہے کہ آپ مہربانی کریں اور اس درخواست کو جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کریں تاکہ انصاف فراہم کیا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلد ہی یہ پٹیشن بھی سماعت کے لیے مقرر ہو سکتی ہے، اور اگر اس کو عدالت نے اس کوشش یا ایفرٹ کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ یہ اس موجودہ منظرنامے کو مکمل طور پر تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، اسلام آباد میں اس وقت بہت کچھ چل رہا ہے اور کافی زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ آج مسلم لیگ نون کی شکست کا دن ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے خبر یہ آئی کہ ذکا اشرف اور مصطفیٰ رمدے کے نام بورڈ آف گورننس کے رکن کے طور پر نامزد کیے گئے ہیں۔ غالب امکان یہی ہے کہ ذکا اشرف جو پیپلز پارٹی کی نومینیشن ہے وہ کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین بن جائیں گے۔ دوسری جانب اور بھی کچھ کھلاڑی میدان میں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صادق سنجرانی کن کے کھلاڑی ہیں، اکثریت ان کے پاس ہے نہیں، اس کے باوجود وہ اس وقت چیئرمین سینٹ ہیں، اور ان کو ہٹانے کی کوشش بھی کسی نے نہیں کی۔ اب اس سارے سینیریو میں آج فواد چودھری اسلام آباد گئے، وہ پارلیمنٹ پہنچے، انہوں نے صادق سنجرانی سے ملاقات کی ہے، اور حیران کن طور پر اس ملاقات میں پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر زرکا بھی موجود تھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں سینیٹر زرکا تو اس ہاؤس کی ممبر ہیں، لیکن فواد چودھری وہاں کیا کرنے گئے ہیں؟ آپ یہ ذرا دیکھیں کہ صادق سنجرانی کن کی طرف سے کھیلتے ہیں، تو موجودہ سینیریو میں یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری جانب اسد عمر کا میں پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے جواب دیا، جس کے بعد ان کے سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن بھی کہہ چکے ہیں کہ رات ایک پروگرام میں اسد عمر آدھا تیتر آدھا بٹیر کا راگ الاپتے رہے۔ وہ ایک ایسے رویے کا دفاع کر رہے تھے جو ناقابل دفاع ہے۔ اگر وہ چیئرمین پارٹی کے بیانیے سے متفق نہیں تھے تو انہیں اسی وقت استعفیٰ دینے کی جرات کرنی چاہیے تھی، نہ کہ اب جب پارٹی ایک منظم حملے کی زد میں ہے۔ افسوس، رسوائی ہی ایسے لوگوں کا سرمایہ ہوتی ہے، اور اسی پر ان کا یقین بھی ہے۔ یعنی
اس کا مطلب یہ ہے کہ اسد عمر جو درمیان میں کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس کو برداشت نہیں کر رہی۔ اب آتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف۔ آج الیکشن کمیشن نے اجلاس کیا ہے اور اس اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ عام انتخابات کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ پیپرز کی خریداری مکمل ہو چکی ہے اور جو ریٹرننگ افسران یا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہیں ان کے حوالے سے بھی لسٹیں تیار ہو چکی ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ عدلیہ سے آر اوز اور ڈی آر اوز لیے جائیں گے، اور ووٹر لسٹوں کے حوالے سے 13 جولائی ہے، اس کے بعد پولنگ سٹاف کی تعیناتی ہے۔ تو یہ سارے کام تو کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج عمران خان اور ان کی جماعت کو بڑا ریلیف دیا ہے، اور جو ان کو شوکاز دیا گیا تھا اس شوکاز پر تحریک انصاف کے اعتراضات کو الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا۔ آج عدالت نے الیکشن کمیشن کے اعتراضات کو مسترد کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، اور الیکشن کمیشن کو شوکاز کے خلاف پی ٹی آئی کے اعتراضات پر دوبارہ سماعت کرنے کا کہہ دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو سنتے ہوئے فیئر ٹرائل کے تمام تقاضے پورے کرے۔ آج عدالت نے کہا کہ آپ نے کیسے یہ طے کر لیا کہ آپ ہائی کورٹ کے آرڈرز کے پابند نہیں ہیں؟ آپ بالکل پابند ہیں، اور جسٹس بابر ستار نے اس کیس کی سماعت کی اور پی ٹی آئی کی درخواست کو منظور کر لیا۔ تو یہ الیکشن کمیشن کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے۔ لیکن سکندر سلطان راجہ کو جو لوگ لائے ہیں، یا یہ جو عمران خان کہتے ہیں کہ یہ ان کی بی ٹیم ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کام لمبا چلے گا اور سکندر سلطان راجہ اتنی جلدی ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ مختلف وقتوں میں وہ مختلف چیزیں کریں گے۔ اب ممنوعہ فنڈنگ کیس میں تو یہ ہو گیا۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ عمران خان اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس بھی ہے۔ پاکستان میں حیرانگی والی بات ہے کہ سب کی توہین ہوتی ہے، صرف پاکستان کی عوام کی توہین نہیں ہوتی، باقی ہر لیڈر کی توہین ہو سکتی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کو بھی عمران خان کی جانب سے کڑی تنقید کے بعد برا لگا کہ ان کی توہین ہو گئی ہے، تو آج اس حوالے سے 4 رکنی کمیشن نے کیس کی سماعت کی، اور بتایا گیا کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ عمران خان اور دیگر رہنماؤں کے خلاف فرد جرم عائد کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر کہیں سے بات نہیں بن رہی تو یہ سلطان سکندر راجہ کے ذریعے چال چلی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ آئندہ سماعت پر چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے۔ آج فیصل چودھری پیش ہوئے۔ فیصلے میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ تحریک انصاف کے اعتراضات مسترد کرتے ہوئے کہ الیکشن کمیشن کے پاس توہین عدالت کی کارروائی کا استعمال کرنے کا حق موجود ہے، اختیار موجود ہے۔ اب اس سلسلے میں سماعت 11 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس طرح عمران خان کو قابو کرنے کی ایک اور کوشش کی جائے گی کہ اگر وہ فی الحال عدالتوں سے ڈسکوالیفائی نہیں ہو رہے، گرفتاری نہیں ہو رہی، تو الیکشن کمیشن کے ذریعے ان کو گرفتار کیا جائے یا ان کی ڈسکوالیفیکیشن کو عمل میں لایا جائے۔ چلیں یہ بھی کر کے دیکھ لیں، میرے خیال سے اس میں بھی آپ بری طرح ناکام ہو جائیں گے۔ آج شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ 1200 میگا واٹ کا جو پاور پروجیکٹ ہے وہ سول اور ملٹری کے ایک پیج پر ہونے کے ناطے ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، معیشت کے اس وقت جو حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ویسے ایک اچھی بات ہے، مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت آج تھوڑی نیچے آئی ہے، جن فیکٹرز کو بھی کنٹرول کیا گیا ہے۔ اس وقت اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 4 روپے کم ہوئی ہے اور اب ڈالر 291 روپے پر آ گیا ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں امپورٹس کو کم کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی کم ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی روپے کو تھوڑا سہارا ملا ہے۔ گو کہ بلومبرگ نے آج ہی خبر دی ہے کہ اگر جون کے مہینے تک پاکستان سیکیورٹی نہیں کرتا آئی ایم ایف والی، تو ڈیفالٹ کے خطرات خطرناک حد تک بڑھ سکتے ہیں۔ میرے خیال سے ہمارے حکام کو سوچنا چاہیے، پاکستان کو ان کرائسس سے نکلنا چاہیے۔ ہم یہ کرائسس ڈیزرو نہیں کرتے۔ پاکستانی قوم کو اس وقت ایک ناکام قوم کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی غلط اور شرمناک ہے۔ ہم بڑی ٹیلنٹڈ قوم ہیں، کاش ہمارے حکمران بھی تھوڑا شعور اور عقل سے کام لیں اور ملک کو صحیح ڈگر پر لائیں تاکہ ہمارے اوپر سے یہ داغ بھی دھل سکے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔